انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نو سارا اللہ دا حکم پہنچا کے حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دے در دولت جلوہ گر ہوئے اور فرمایا کوئی مائی صاحبہ بھیجو سارے پیارے علی پاک نو بھی پیغام پہنچاویں کہ اتھائی قدم رنجا فرماویں اور اپنی بانوے محترمہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ دا اس میں گرامی لیا انہوں نے بھی نال لے کے آمین اور سارے پیارے حسنین کریمین نے بھی نال لے کے آمین۔ چنانچہ دونے کریم ہستیاں بھی اپنی پیاری امی جان اپنے پیارے ابا جان دے نال حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ در دولت جلوہ گر محبوب کریم علیہ السلام نے بے انتہا کرم نوازی فرمائی اور فرمایا ام المومنین او میرت خیبری جڑی خیبر جو اساں بطور خاص نہایت ہی قیمتی اعلیٰ کوالٹی دی چادر آج دے دن وستے منگوائی آئی تو انہوں بطور امانت عطا فرمائی آئی وہ چادر لے کے آؤ۔ آپ نے وہ چادر سامان دی چکڑی آپ فرمائے دن میرے کل موجود ہے میں تہ شدہ صورت چی آپ نے پیش کر چھوڑی آپ نہایت خوشی دے عالم دی چن آپ نے مبارک نورانی ہتھاں دنال چادر دیاں تہاں کھول رہے ہیں اور مکمل چادر کھول کے یہ چارے ہستیاں جو محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دی جلوہ گرن محبوب علیہ السلام نے چارے ہستیاں دوتے چادر مقدس جلوہ گر فرمائی حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجر قیم دی ذات بابرکات حضور سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی ذات بابرکات ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ دی نورانی ذات بابرکات چادر مبارک پا کے آیت تطہیر دی تلاوت فرمائی اور دعا واسطے اپنے ہاتھ مبارک اللہ دی بارگاہ بلند فرمائے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی و حامتی اللہ پاک میری نسبت دی وجہ تو آج میری تمام ازواج مطہرات تے کرم نوازی فرما کے انہوں نے تطہیر دا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تے کریم نے ہر رجس اور دنیا دی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ واسطے انہوں نے دلہ جو دور فرمائیے وَيُتَحِرَكُمْ تَطْهِيرًا انہوں نے باطن اور روحن ان پاک فرمایا ہے یہ میں پاک فرمامن دا حق بندہ ہے یا اللہ میری مبارک بیویاں تے کریم نے کرم فرمایا ہے ہاؤلائے اہل بیتی اللہ پاک میں تیرا محبوب ہاں یہ چار ہستیاں بھی میرے اہل بیت اتھارن وحامتی اور باقی تمام اہل بیت اتھار دے مقابلے یہ چار ہستیاں میں سب تو زیادہ عزیز اور پیاریاں ان چارے ہستیاں دے دلوں تو بھی ہر رجس اور دنیا دی ہر طلب ہمیشہ واسطے دور فرما وَيُطَحِرَكُمْ تَطْهِيرًا انہا میری محبوب ترین چار ہستیاں دے دلوں اور باطن نو بھی ان پاک فرما یہ میں پاک فرما من دا حق بندہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جا نعرہ حیدری آسان علی پیر چھت شریف ماشاءاللہ اللہ پاک بھائی ساڑھے انہا بھائیاں نو جزائے خیر عطا فرماوے یہ ہر موقع دوتے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت دا ساڑھے واسطے ذریعہ اور باعث بردن امام مالک علیہ رحمت دا وصال تبا تابی 179 ہجری مدینہ طیبہ دیجے درس حدیث عطا فرما رہے ہیں 16 دفعہ بچھو نے ڈنگ مارا اور کپڑے کسی طریقے داخل ہو گیا آپ نہیں ہلے حدیث پاک دے اکرام اعزاز دوے درس حدیث جاری رکھا ہزارہ علماء دے کے جس لئے درس حدیث مکمل ہو گیا دعا تو فارغ ہوئے انتہائی تکلیف دے عالم دی چند فوراں فرمایا نے اپنے قریبی ترین عزیز شاگردوں ذرا میری قمیض چاہ کے دیکھو بچھو نکلا اس نے باہر لے جایا گیا عرض کی تھی حضور کرم فرماؤ جس نے پہلی دفعہ ہی تو انہوں کوشے محسوس ہوئی ہے تو یہ ڈنگ تو بچ بنیو ہے یہ جو 16 ڈنگ لگے کھلوتے ہیں ارشاد فرمایا اکرامن لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان پیاری کرا ہے یا مصطفیٰ علیہ وسلم دے الفاظ دا خیال کرا حدیث پاک دا ادب اتنا ہی وہ امام مالک جڑے 16 ڈنگ کھا گندن حدیث شریف پڑھیں دے مسجد نبی شریف اللہ صاحب السلام دی تبا تابعی ہستی ٹھیک ہے جی لیکن حدیث پاک دا درس نہیں روک دے وہ ہستی وقت حدیث پاک ایک دن پڑھا رہے ہیں حدیث پاک پڑھیں دے رک میں دن ادب دنال کھڑے ہوئے دن گردن کندے جھکا کے اگے توجہ رکھ دن وقت بیٹھ پہ دن سارا مجمع مسجد نبی شریفی کھڑا ہوئے دن آپ دی وجہ تو وقت بیٹھ پہ دن 3-4 دفعہ اس طرح عمل ہویا سب شاگرد حیران کہ آپ ہستی نو تو بچھو نے 16 ڈنگ مارے ہیں اس ہستی نے درس حدیث نہیں روکا تو آج بار بار سبق رک رہے اور محبوب دی حدیث رک رہی ہے باعث کیا ہے سبق مکمل ہو گیا دعا نماز با جماعت ادا ہو گئی جنہوں نے بہت زیادہ قرب حاصل ہے عرض کی تھی حضور یقیناً سارے واسطے کوئی نور و فیض دا سبب موجود ہو سی تو انہوں تا اتنے دن پہلے 16 ڈنگ لگے بتی حدیث نہ روکی آج بار بار روک رہے ہوئے اٹھ بھی رہے ہوئے بیٹھ بھی رہے